نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ انہوں نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں ذکر فرمائیں۔ پھر حضرت عمر نے، پھر حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے، ان چاروں صحابہ کرام نے اپنی الگ الگ 3 پسندیدہ چیزیں ذکر فرمائیں۔ تو جب انہوں نے ذکر کر لیں تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کے صحابہ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں ذکر فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو یہ لمبی حدیث شریف ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ ذکر کریں گے۔ تو اس حدیث شریف کا سب سے پہلا حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ پہلی چیز خوشبو، اور فرمایا کہ دوسری چیز عورت، اور فرمایا کہ تیسری چیز نماز۔ تو جو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوؤں کے منبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے وہاں سے خوشبو خود بخود آنا شروع ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو اس کے سر سے سارا دن خوشبو آتی رہتی۔ کسی چھوٹے بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیر دیتے شفقت کی بنیاد پر تو اس کے رخسار سے سارا دن خوشبو آتی رہتی۔ اور ایک صحابی انہوں نے مصافحہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سارا دن ان کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال آپ کے خادم رہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک اور خوشبو سے زیادہ نہ میں نے کوئی مشک پائی، نہ میں نے کوئی عنبر پایا۔ سب سے زیادہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آتی تھی۔ تو یہ تو خوشبو وہ تھی کہ جو خود بخود آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو استعمال فرمایا، خوشبو کو پسند فرمایا۔ تو اگر خوشبو نہ بھی لگاتے تو جو خوشبوئیں لگاتے تھے اس سے اچھی خوشبوئیں تو پہلے سے ہی آپ کے بدن مبارک سے آ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود خوشبو کو پسند کر کے، خوشبو کو استعمال کر کے اپنی امت کو سبق دے دیا کہ بدبودار رہنا، گندا رہنا، ناپاک رہنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس حال میں رہنا چاہیے کہ ارد گرد والوں کو محبت ہو، بجائے اس کے کہ ارد گرد والے نفرت کریں کہ یہ تو بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ پاس بیٹھ جاتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ فرمائے کہ تاکہ لوگ نفرت نہ کریں، تمہارا بولنا، تمہارا پاس بیٹھنا کسی کے دل آزاری کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگی مہنگی خوشبوئیں خریدا کرتے تھے، استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خوشبو ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہے تو تم اس کا انکار نہ کرو۔ اس کا انکار کرنے سے منع کر دیا
کہ خوشبو کا تم انکار نہیں کر سکتے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک چیز خوشبو پسند ہے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے۔ یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس موقع پر لوگ عورت سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اگر ایک بیٹی، ایک بچی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے۔ اس موقع پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس موقع پر ارشاد فرمائی کہ لوگ عورت کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگوں نے یہ نظریہ بنا رکھا تھا کہ جو عورت ہے یہ ایک جانور ہے، انسان جیسا جانور ہے، اس کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ عورت کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ اگر تمہاری ماں ہے تو تم اس سے محبت کرو عقیدت اور احترام کے ساتھ، یہ اگر تمہاری بیٹی ہے تو اس سے محبت کرو شفقت کرتے ہوئے، اور اگر تمہاری بہن ہے تو اس سے محبت کرو، اس کو وہ پیار دو کہ جو ایک مخلص بھائی کو اپنی بہن سے پیار ہوا کرتا ہے، اور اگر تمہاری بیوی ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورت کی جتنی قسمیں تھیں سب قسموں کا تذکرہ فرما کر ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرما کر یہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ عورت سے نفرت نہ کرو، اس کو تم یہ نہ کرو کہ تم اس کو انسان ہی نہ سمجھو، بلکہ اس کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا اس کو تمہیں پیار دینا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شہوت کی بنیاد پر یہ فرما دیا کہ مجھے عورت پسند ہے، ایسی بات نہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بھرپور جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ اپنی بھرپور جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، اور آخر عمر کے اندر جو شادیاں کی ہیں وہ بھی دینی مصلحت کی بنیاد پر شادیاں کی ہیں۔ کسی بیوہ کے ساتھ شادی فرما رہے ہیں، کسی مطلقہ کے ساتھ شادی فرما رہے ہیں، صرف ایک کنواری حضرت عائشہ صدیقہ، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھرپور جوانی جو ہے وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزاری۔ آخر عمر کے اندر دینی مصلحتوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تم اس کی اچھی پرورش کرو تو تم جنت کے اندر میرے اس طرح ساتھی بن جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو، جو کہ رضائی بہن تھی، سگی بہن بھی نہیں تھی، رضائی بہن حضرت شیمہ کو اتنی عزت دی کہ جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک زمین پر رکھ دی، ان کے قدموں کے اندر بچھا دی، فرمایا کہ میری بہن کو کہو کہ اس چادر کے اوپر آ کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو عزت دے کر بتلایا کہ اگر عورت تمہارے پاس بہن کے روپ کے اندر ہے تو اس کو کس طرح عزت دینی ہے، اور اگر ماں کے روپ کے اندر ہے تو کس طرح عزت دینی ہے، بیوی کے روپ کے اندر ہے تو کس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ کیسے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں کہ امہات المؤمنین سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارتے تھے۔ پوچھنے والے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید گھر میں جاتے ہی مصلی بچھا لیتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہی بس نماز شروع کی، جب کوئی باہر آدمی آیا تو سلام پھیر کر باہر آئے۔ تو امہات المؤمنین نے جو گھر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی تو فرمایا کہ آپ گھر کے اندر آتے تھے تو ہمارے ساتھ کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا کام اپنے گھر والیوں کے ساتھ کرواتے تھے۔
اور سارا کام گھر والیوں کے ساتھ کروا کر اپنی امت کو یہ بتلا دیا کہ گھر والیوں کے ساتھ کام کروانا، گھر والوں سے کام کروانا، یہ ایک حسن سلوک، یہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، حسن سلوک کا طریقہ ہے کہ تم ان کے ساتھ گھر کے اندر کام کاج کرواؤ، اچھے طریقے سے رہو، ان کی ہر معاملے کے اندر خیر خواہی کرو۔ لیکن جب نماز کا وقت آ جائے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب ہم گھر کے اندر جا کر گھر والوں کے ساتھ اتنے مشغول ہو جائیں کہ جماعت کا وقت بھی گزر جائے تو پھر اس کو حسن سلوک کرنے والا نہیں کہا جائے گا، اس کو رن مریدی کہا جائے گا، اس لیے کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت اس قدر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے، ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گویا کہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جب وقت آیا فرض نماز کا، جب وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا، تو پھر سب کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جتنا ہو سکے حسن سلوک کریں، یہ ہمیں شریعت سکھلاتی ہے۔ لیکن گھر والوں کی وجہ سے گناہ کرنا اور فرائض واجبات چھوڑ دینا، اس کو حسن سلوک نہیں کہا جائے گا، اس کو رن مریدی کہا جائے گا کہ یہ گھر والوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اس کے غلط فرمائشیں پوری کرتا ہے اور ان کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے، تو پھر اس کو حسن سلوک نہیں کہا جائے گا۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فرمایا نماز پسند ہے، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، اس لیے کہ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ تو یہ ارشاد فرما دیا کہ فرمایا مسلمان اور کافر کے اندر فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید ارشاد فرما دی، فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے بدن کے اندر سر ہوتا ہے، کہ اگر انسان کا پورا جسم سلامت ہو، اس کا سر کاٹ دیا جائے تو کوئی بھی اس کو کامل انسان نہیں کہے گا، کوئی بھی اس کو کامل انسان نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اس کو کون کامل انسان کہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کے اندر ایسے ہی ہے، اگر ہم خدا نخواستہ نماز کو چھوڑ دیں گے تو ویسے ہی ہے کہ ہمارا پورا جسم سلامت ہے لیکن ہمارا سر کٹا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا سلامت ہیں؟ تو اس لیے نماز کی بہت زیادہ تاکید، بڑی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام نماز کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ جو منافق ہوتے تھے، جو لوگ کافر تھے، جو منافق تھے، جو اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے، اگر ہم باجماعت بھی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے گا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے، شاید یہ کافر ہے۔ یعنی اس دور میں منافقوں کو نماز کیا، ان کو جماعت چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ منافق کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کفر کو چھپانا۔ جو منافق ہوتے تھے وہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، تو ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں یا وہ جماعت چھوڑ دیں، باجماعت نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے جماعت چھوڑ دی، ہم مسجد میں نہ گئے تو لوگوں کو ہمارے اسلام پر شک ہو جائے گا، لوگوں کو شک ہونے لگے گا کہ شاید یہ کافر ہے، کہ شاید یہ منافق ہے۔
تو آج ہم پکے سچے مسلمان ہو کر ہم نماز چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے تو ان چیزوں کو ہمیں بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بنانی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔